جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تسی دیکھ لو تسی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تسی دیکھ لو تسی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شیخ رشید. خان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ. مجھے خصوصی طور پہ خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے سے. کچھ دانشور آتا ہے تو اور زیادہ، اور جب دانشور سیاستدان ہو تو یہ پھر دو اچھا ہو جاتی ہے. وہ کرلا ٹھیک کہہ رہا ہے. نہیں، وہ اس کا جواب یہ کہ آپ صرف سیاستدان نہیں، وہ اگر دانشور ہیں تو میں کیا دہشت گرد ہوں؟ مجھے بتائیے. اچھا نالے شیخ صاحب کو بلان کی لوڑ نہیں پہنتی. کیوں؟ یہ اتنے ہوتے ہیں بلکہ سوندے بھی گن میں اندے کو نہیں تھے. علی جان، مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے. اگر آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دینی اور وہاں بیٹھ کے آپ نے یہی کرتے رہنا ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں، میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں. چلے بات کیجیے. ویسے ایک میں گزارش کروں، مشاہد اللہ صاحب پلیز ذرا ہاتھ ہولا رکھیے گا. وہ ہاتھ والا ہی ہوتا. لیکن یہ جذباتی آدمی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے ہاتھ تھلے بیٹھا ہوں، چپیڑ ہی نہ مار دیں. آپ نے ان کی آخری تقریر سن رکھی ہوگی جو پارلیمنٹ میں کی ہے انہوں نے. میں وہی کچھ کہتا ہوں، لیکن آپ کر لیں بات. پھر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دانشور کی جب انہوں نے بات کی اور آپ نے اس پہ احتجاج کیا، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عقل و دانش آپ کے قریب سے بھی گزری ہوتی تو آپ استعفیٰ دے چکے ہوتے. سر میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. آج آپ استعفے کہہ رہے ہیں، کل کہیں گے انڈا بھی دے کے لکھیں. میں کدھر کمپرومائز کرتا جاؤں گا، پھر میں کیسے کروں گا؟ جی جی، استعفیٰ فی الحال نہیں دیا انہوں نے، لیکن بجلی کا بل دے دیا ہے. یہ کتنے شرم کی بات ہے. آپ کا لیڈر کچھ کہتا ہے اور آپ کچھ کہتے ہیں. اصل تو لیڈر نے بھی دے دیا. اچھا جی، اس نے بھی دے دیا ہے، موصوف نے بھی دے دیا. انہوں نے اگلو آتی ہے، اگلی باری ڈبل آ جانا. دیکھیے میری بات سنیے، میں اس پہ معافی صحیح جنہ لوگوں نے انہوں دے نال اتفاق کیتے. اپنے سارے ملتان دے شاہ محمود صاحب 6 میٹر ہیں انہوں نے گھارے. 6 میٹر. 6 یہ نہیں ہوتا، یہ 4 ہوتا ہے. 6 میٹر 6 اس طرح ہوتا ہے. عام بندہ یار ایک مثال لیتی تو پیچھو پہ آئے نے یار. نہیں نارمل بندہ کبھی 3 6 کہندا نا، وہ انگلاں تے ویکھو جویں گارڈر ہوندے نے. تسی انج کری جاؤ گینڈا بھائی. اچھا جی، ان کے شاہ محمود قریشی کی یہ بھی باقی خبر ہے. 6 میٹر ہے ہن ٹھیک ہے. وہ 6 میٹر انہیں کر بہت اچھا کچھ دتا لگے انہیں لوما لائیاں کر دے. نہیں باقی 6 میٹر. اور انہوں نے کہا 6 اردو میں بتاتا ہوں آپ کو. جی ان کے گھر میں 6 میٹر ہیں. کیا ہوا اس میں ایسی والی کون سی بات ہے؟ 6 آپ 6 کہہ رہے ہیں نا. 6 اردو میں نہیں کہتے. چلو ان کے گھر میں 6 میٹر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 6 ٹھیک ہے. یہ تو سمجھ آ ہاں جی گیا. ان کے گھر میں یار ایک منٹ شیخ ہے بھائی، جلدی بات کنکلوڈ کرو نا. 6 میٹر ہے سر ان کے گھر میں. 6 میٹر پتہ ہے ہمیں پھر. اور لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل نہ بھرو، خود چوری کرتے ہیں. نہیں، چوری کا کس نے کہا کرتے ہیں؟ تھوڑے یوں نہ یوں کر کے خباست کرتے ہیں. آدمی جس بندے کے تم ورکر ہو نا، ہاں جی جاوید ہاشمی کے، جی ہاں، وہ ایک نفیس بندہ ہے. وہ اس طرح کا الزام نہیں لگائے گا. وہ پسند نہیں تھوڑا لینے پہن
अच्छा फिलहाल शेख साहब को बात आप आपस में लगाते रहें गपशप, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब लूडो खेलते हैं। नहीं सर आप बोलिए, वो ऐसी बेकार बेवकूफ आदमी है, छड़ दो। चंगी भली गल शुरू कर बेवकूफ होता है तो बंब बनाया है ना। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਸਰ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। जी इसने मुंह सिर्फ इसलिए खोला था कि इसको बेइज्जत होने की तलब हो रही थी। मेरी बात सुने, मैं आज इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया आप हर दफा एक फजूल सी बात कर देते हैं। कसम मैं बिल्कुल संजीदगी से आफ्ताब साहब, आपकी लाइफ बन जाएगी आज जो मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाला था। ये जो अच्छा एक कॉलर है साथ हमारे। देखें इनकी किस्मत देखें। शेरगढ़ से सलमान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं नसीर भाई को चैलेंज करना चाहता हूँ। जी कीजिए, प्लीज कीजिए। चैलेंज करी जा रहे हो, उन्होंने दवाइयाँ भी ला के दी। जा रे चंदारे जा रे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए, मोरा तो दिल में दिया ना लगे पिया मोरे एक पल चंदारे जा रे जिस तरह एक सेकंड नसीब भाई पहले यार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आवाज है माला की, फिल्म का नाम है हीरा और पत्थर, मूसीकार से हेल राना। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे मैं इंतहाई संजीदगी से पूछ रहा हूँ नसीर भाई। जो ही हाँ जी सलमान आप बताइए। आवाज लता मंगेशकर की है। अच्छा जी, और फिल्म का नाम है अनोखी अदा। अनोखी अदा। सर आपने देखे माला ने एक सेकंड आप उसके अल्फाज बताएंगे इब्तदाई, सिर्फ बगैर गाए हुए। जी चंदा रे जा रे पिया से संदेशा मोरा कहिए जा। हाँ ये गाना हीरा और पत्थर में भी आप नेट पे देख लें। अच्छा जी नेट पे आप चेक कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। सलमान थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा गाना था। और नसीर भाई पर वो जो नज़ई कैफियत है ना वो समझा जाओ कि अभी बस बहुत ही होने वाले। हीरा और पत्थर का भी मेरे पास अच्छा रिकॉर्ड हो सकता है हो। नसीर भाई मैं एक बात बता दूं, आप सचमुच कंप्यूटर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ आप हैं ये भी गनीमत है, आप परेशान ना हुआ करें। यहाँ पे सजा नहीं है कोई, ये तो ऐसे खाम का बातें करते आप हैं। घबरा जाते हो, आप कंप्यूटर नहीं है, आप इंसान भी नहीं है। अच्छा मैंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म हीरा पत्थर देखी। अच्छा जेबा की थी ना, बेबा वहीद मुराद की थी। वहीद मुराद की। मुझे हुसैन में का नाम तक पता है जिसपे देखी थी। मेरा ख्याल है इसमें नहीं था ये गाना। इनके अंदर भी एक नसीब भाई मौजूद है। सब में, हर एक में, सब में एक आध नसीर भाई मौजूद होता है। चेक करवा लेंगे, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर आप एक मेरी ब्रेकिंग न्यूज, अगर कॉलर अब बीच में आया ना आफ्ताब साहब, नहीं अब नहीं आएगा। देखिए मैं लेट्स होप कि अब ना आए। ब्रेकिंग न्यूज मेरी ये थी, ये जो स्क्रिप्ट का रौला पिछले दिनों मचा हुआ था। हाँ जी मुशाहिदुल्लाह साहब, हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड। ब्रेकिंग न्यूज का है। एवरीथिंग वॉज स्क्रिप्टेड। सोफिया पता क्या कह रही है? मैं बोला नहीं, सुन लिया मैंने। फिर जवाब दे। स्क्रिप्ट बड़ा जो है ना करप्ट किस्म का स्क्रिप्ट लिखा है। आप सुनिए मेरी बात, हर चीज स्क्रिप्टेड थी और इस स्क्रिप्ट लिखने वाले का मैं नाम लेने वाला हूं अभी। अगर आप में हिम्मत है तो कहें देना। मुझे यूं लगता है जैसे ये हनी अलबेले का स्क्रिप्ट। ये इस कदर मकाना स्क्रिप्ट था, अगर वाकई स्क्रिप्ट था। ये फजूल ही लिखता जी, ये कॉमेडी थी, इट वाज टोटल कॉमेडी। शेख साहब या फिर आपका अपना हो सकता है। ये आप फिर बता दें। मैं पता नहीं यहाँ पर क्यों खबर देने के लिए बैठ गया हूँ यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ये जो स्क्रिप्ट था मैं नाम लेने वाला हूँ यहाँ पर। ले नाम ले। आफिया नथानियल। हेलो दोस्तर फिल्म का स्क्रिप्ट आफिया नथानियल ने लिखा। इंतहाई संजीदा और लाजवाब फिल्म। उस फिल्म ने तो वक्त डाल दिया, पता आपको ये चीज। सीरियसली बताएं। सीरियसली बता रहा हूँ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक चीज स्क्रिप्टेड थी, कोई स्लैपस्टिक नहीं थी, कोई चीज। अच्छा कॉलर है
آفتاب صاحب آپ کسی دن مجھ سے ملنے کے لیے آئیں لال ویلی، میں یقین کریں دل سے میں آپ کو خود کوکنگ کر کے کھلاؤں گا. اچھا جی، فش کھلاؤں گا. وزیر آباد سے فش سے وزیر آباد کون سی fish؟ آپ کو پتا ہے چناب کی کون سی فش؟ کون سی فش؟ جیلی فش. جیلی فش دنیا کی سب سے پوائزنس فش جو ہے جی وہ جیلی فش ہے جی. وزیر آباد سے ثنا علی جی. ثنا علی آر یو اسٹل دیئر؟ جی وعلیکم السلام. چیلنج کیجئے نصیر بھائی کو. بچپن کی بچپن کی محبت کو دل سے جدا کرنا جب یاد میری آئے ملنے کی دعا کرنا. آمین آمین. ثنا بہت اچھا، بہت خوبصورت گانا اور بہت اچھا گایا آپ نے. وزیر آباد بڑا ٹیلنٹ پڑا ہے ابھی. اتنے تو چھریاں بڑھنی چوریاں ہی نہیں، وہاں پہ اور بہت کچھ ہوتا ہے. اتنے نیل کٹر بھی بنتے ہیں. اتنے خسرے بھی بنتے تمہیں اپنی پئی اتنے کنٹینر بھی بنتے. وہاں تم سب کی بولتی بند ہو جائے گی جب میں بتاؤں گا کہ وہاں ذوالفقار چیمہ بھی ہوتا ہے. پھر ٹھیک بنتے ہیں. اب کرو بات، آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کی فائدہ چھتر ہی کھانے دفعہ کراؤ. وہ تو سرکاری چھتر ویسے بھی ٹھنڈے ہونے. تسی جواب دو بیمار خرگوش نہیں. آواز ہے لتا منگیشکر کی. فلم کا نام ہے بیجو باورا، موسیقار سے نوشاد. اب بڑے سگنل آئے ہیں. پہلے گانا سن کے تھکے ککڑ کا منہ ہو گیا. نہیں وہ گانا بھی کچھ ان نون سا تھا، لیکن ہم نے پوچھا نہیں ہے. میرا خیال ہے میوزک باکس والوں نے سن رکھا تھا، سب نے سن رکھا تھا. یہ باقاعدہ شکست ہے، آپ باقاعدہ ہارے ہیں. اور میں نے نہیں سنا تھا، لیکن آپ کی موجودگی کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے. بہت ہارنا شروع ہو گئے. گنڈیریاں کھایا کرو. ڈیریاں کھایا کرو تو اور اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. یہ کس نے کہا؟ حکیم صاحب دماغ چکھایا کرو. میں نے ٹھیک کہا تھا نا، اسکرپٹ اس سے لکھا تھا. آپ دیکھیں میں ویسے ہی بہت تنگ آ گیا ہوں. دے دھرنے تھک گیا ہوں میں. حالات دیکھ کے آئی ایم ٹوٹلی ایگزاسٹڈ. اچھا کل آپ دھرنے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی میں ایسے ہی آ رہے ہیں اور ڈی جے نال ہوندے نے. ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. اچھا تسی تے آ رہے ویسے ڈی جے آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہے، وہ پہلے سے پہنچا ہوا ہے، ساؤنڈ سسٹم چیک کر رہا ہے وہاں. شکر ہے وہ آ گیا. کیا تکلیف ہے تیری جتی پا کے دیجیے. ڈی جے نال تے محبت نے ڈی جے ہوئے گا. میں تے اج ہی جگہ مل لینی فرنٹ دیاں کرسیاں دی. میں نا خان صاحب نو نیڑیوں ویکھنا چاہنا، دوروں مزہ نہیں آندا. دھندلے نظر آندے نے. میں تے انہاں دی خاطر اسلام آباد 2000 اردو میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ ان کی خاطر نے اسلام آباد میں نے 2000 کبوتر چھوڑا تھا. 1500 دے پیسے نکلے، 500 پھر پھڑ کے دینے پئے واپس. سر مزید آپ اگر مجھے ڈسٹرب کرنا چاہیں. نہیں میں نہیں سر، اس نے ڈسٹرب کیا. دیکھیں میری بات سنیں. میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت مشاہد اللہ صاحب کو بات کرنے کا موقع دیں. یہی دن ہے ان کے پاس، یہی ان کی حکومت آپ کی بڑی مہربانی. میں ایک بڑا سنجیدہ سوال لے کر بیٹھا ہوا تھا. میں نے سوچا آپ بات کر لیں ایک دفعہ، پھر میں 2-3 سوالوں کی بھرمار کروں گا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سیاسی غبارے سے فی الحال ہوا نکل چکی ہے، اور لیکن یہ دوست پھر پر امید ہیں، پھر جلسے، پھر دھرنے. دیکھیے میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ان کے غبارے سے ہوا نہیں نکلنی چاہیے، اس لیے کہ ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہے جس کو وہ اس پالیٹکس میں لے کے آئے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ ملک کی سیاست میں، وہ ملکوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ تلے ہوئے ہیں اپنے، یعنی کہ جو انہیں عوام نے ایک پذیرائی دی ہے اس کو ملیہ میٹ کرنے پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ خیر غبارے سے ہوا ایک دم اتنی جلدی نہیں نکلتی، لیکن انہوں نے بڑا خراب کیا ہے. نہیں وہ جو فوری طور پر تبدیلی، فوری طور پہ استعفیٰ اور فوری طور پر جو انقلاب، دیکھیں اس میں تو میں بالکل مختصراً بات بتاتا ہوں. یہ یعنی کہ وہ جان بوجھ کے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا. قادری صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی اور عمران نے بھی، کہ
کسی بھی قیمت پہ وہ منظور ہی نہ ہو. اصل میں جب ایجنڈا کوئی ہوتا ہے نا اور تو پھر ایسے مطالبے سطح پہ رکھے جاتے ہیں جو منظور ہی نہ ہو اور وہ اپنے ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرتے رہیں. اور میرا خیال ہے وہ اپنے ایجنڈے میں ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور وہ ایجنڈا یہی ہے کہ یہ ملک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اس کو کسی قیمت پہ اکنامک پاور نہیں بننا چاہیے, اور اکنامک پاور بنانے سے روکنے کے لیے افراتفری, انارکی, لا لیسنس, اور اس کی باقاعدہ دونوں حضرات نے ترویج کی اس کی, اور لوگوں کو اکسایا ہے کہ مت مانو کچھ بھی, حملے کر دو, ڈس اوبیڈینس. تو آج بھی کر رہے ہیں کہ میں قائم ہوں اس بات تو مطلب کہ اس کا فائدہ کیا. دیکھیں بات پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا حکومت آئے گی چلی جائے گی, اس سے کیا فرق پڑے گا. اچھا صاحب, ایک اسی حوالے سے ضمنی بات جو بڑی زیادہ دلچسپ بات ہے ذہن میں آتی ہے, میں وہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ واقعی ایک بڑا زبردست پلان تھا, پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فلاپ کیسے ہوا, یہ ناکام کیسے ہوا, اس کا جواب میں آپ سے لوں گا بریک کے بعد. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, خبرناک جاری و ساری ہے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ یہ پلان اگر اتنا زبردست تھا کہ آپ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بڑا امیکیولیٹ, اسپاٹ لیس قسم کا یہ پلان تھا, تو پھر یہ شرمندہ تعبیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اصل میں پلان تو بڑا زبردست تھا, اور اس کی کچھ باتیں ابھی مزید آنی ہیں باہر. اچھا, یعنی اس کے کوئی آفٹر شاک صاحب جی بالکل ہے, اور یہ یعنی کہ ایک پہلا حملہ نہیں ہے, اور بھی ہونا ہے. اس کی ایک باقاعدہ, یعنی آخری حملہ نہیں ہے. نہیں, آخری نہیں ہے میرے نزدیک. اور میں نے یہ 4-5 مہینے پہلے کچھ اپنے میاں صاحب سے بھی ڈسکشن کی تھی اسی ایشو پہ. انہیں پتا تھا ہمیں یہ سارا کچھ جو لندن میں ہو رہا ہے, انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھی. اچھا, مار کہاں کھائی انہوں نے, کہاں لوپ ہولز رہ گئے؟ دیکھیں ان نیچرل جو پلان ہوتا ہے نا, وہ اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں. آپ کا نیچرل پلان جب ہوگا نا, آپ کے مقاصد ٹھیک ہوں گے. یہ نیگیٹو تھا سارا بات. میں وہ جو کر رہا تھا, دیکھیں اس ملک میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف یا ان کی پارٹی, اسی کے اندر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ اگر کہیں سے انویسٹمنٹ آئے تو وہ باقاعدہ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, باقی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئے گی بھی تو وہ کوئی اس کو یعنی کہ فروٹفل نہیں ہوگا. یہ پچھلے سال سے یہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے. مطلب کہ ہماری حکومت تو 1.25 سال ہوا ہے نا اب, اور جب 8 مہینے ہوئے تھے تب سے یہ کام ہو رہا تھا. حالانکہ ان 1.25 سال میں جو کچھ ہوا ہے, بہت سارے ایسے کام کہ جو ماضی کے میں 15 سال میں بھی نہیں ہوئے. مثلا داسو ڈیم ہے, اس میں تختیاں تبدیل ہوئیں, لیکن ورلڈ بینک نے قرضہ پہلی دفعہ منظور کیا, وہاں پہ لوگوں کو ان کی زمینوں کو پیسے دے دیے. اسی طرح تھر کول, فلانا, بجلی, یہ وہ سب کام اس میں شروع ہو چکا ہے. کراچی لاہور موٹر وے ہے یا کوریڈور ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں 4000 کلومیٹر کا ریلوے. وہ درست ہے, وہ درست. اچھا, اس کے فلاپ ہونے کی ریزن, اچھا فلاپ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا تھا میاں صاحب کو, اور یہ آئندہ بھی کریں گے, کسی اور کو نہیں کریں گے. فلاپ اس لیے ہوا کہ وہ ان نیچرل تھا, اور اس میں کچھ ایسے لوگ انہوں نے شامل کر لیے تھے کہ مشاہد صاحب, the number you have dialed is not responding. Please try later. یعنی بگ ماؤتھ بیچ میں آ گئے جنہوں نے بول کے سارا اسکرپٹ پہلے ہی بتا. اصل میں دیکھیں نا, آپ کو گول کرنے کے لیے شہناز شیخ یا سمیع اللہ تو چاہیے نا. ٹھیک, تو ان کے پاس جو کھلاڑی تھے سمیت عمران خان اور طاہر القادری تو ایک دھرنا پہلے دے چکے تھے نا, وہ تو پٹ گیا تھا ان کا, اور اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. تو آپ کے مقاصد جب بالکل دیکھیں نا, نیگیٹو بات جو ہے اس میں لوپ ہول اتنے ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے پنکچر ہو جاتی ہے. جاوید ہاشمی صاحب, آپ کو عطائے خداوندی تھا یا کوئی پہلے سے؟ نہیں, پہلے سے کوئی نہیں تھا. میں شاید پی ایم ایل این میں واحد آدمی ہوں. 1970 میں پہلی دفعہ میرے گھر آئے, میرے بڑے بھائی کے بھی دوست ہیں. ان کی وجہ سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ان کو نقصان تو ہوا ہے. پھر یہ اسلم بیگ نے جو بات کی, ابھی اور باتیں بھی ہونی ہیں. ٹھیک ہے,
پھر جس طریقے سے دیکھیں میاں صاحب نے یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جائے، ہوا ہی نہیں ہے، پی ٹی وی پہ قبضہ ہو جائے، لیکن ان حالات میں بھی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ پولیس سے آپ اسلحہ لے لیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کی حقیقتیں بھی ابھی تک باہر نہیں آئی ہیں، یہ جب آئیں گی تو یہ ہوش ربا ہوگا لوگوں آپ نے آج تک اس قدر بے دست و پا پرائم منسٹر پہلے دیکھا ہے کبھی زندگی میں؟ دیکھیں جس کے کنٹرول میں کیمرہ ہی نہیں ہے، جس کے کنٹرول میں کیبلز ہی نہیں۔ دیکھیں یہ بے بسیاں ابھی طویل عرصے تک جاری رہیں گی۔ میں بڑی حقیقت پسندانہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف سے زیادہ مضبوط وزیر اعظم بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ بالکل گھٹنوں کے بل ہے اس ملک کی جمہوریت، اور یہ نظام جو ہے نا جمہوری، یہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں ہے اس ملک میں۔ تو یہ جب تک ایوولوشنری پروسیس کے تحت آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک آپ کو اکثر جگہوں پہ بے بسی نظر آئے گی۔ ڈراؤنی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جی۔ حقیقت بات بتاتا ہوں آپ کو، 1.25 سال ان کی حکومت کو ہو گیا۔ ہاں جی، 1.25 سال سے اوپر جلدی بات کریں، میں گانے کی طرف میری بات سنیں نا آپ۔ 1.25 سال سے اوپر نا ان کو کوفت آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پتھر ملے، ہم پیر پہ مارے ہیں اپنے۔ پہلے بھی انہوں نے 90 کے بعد غلط بات ہے سر، اس دفعہ مختلف، اس دفعہ جو بات مشاہد اللہ خان نے کی ہے وہ 100% درست ہے، میں ایگری کر رہا ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کی بد حکومتی، ان کی بیڈ گورننس منہ پھاڑے کھڑی ہے، ماتم کر رہی ہے اس مینڈیٹ کا، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جس طرح سازش، جس طرح پلاننگ ہونی شروع ہو گئی تھی، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ اچھا میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر ہماری گورننس 100% ٹھیک ہوتی نا تب بھی یہی ہونا، تب بھی یہی ہونا۔ واہ، بات یہ ہے گورننس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم اگلے سیگمنٹ میں اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شیخ صاحب بھی للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، بعد میں کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم آپ کو جو گانا سنوانے جا رہے ہیں وہ ہم نے پارس منی فلم سے لیا ہے۔ لکشمی کانت پیارے لال کا پہلا گانا، پہلی کمپوزیشن اور ماسٹر پیس، انتہائی خوبصورت کمپوزیشن۔ اس گانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گانا ہم پہلے خبرناک میں پیش کر چکے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ یہ رفیع کے گائے ہوئے چند خوبصورت ترین گانوں میں سے ہے، رفیع اور لتا، لیکن اس وقت ہم نے یہ گانا خالد بیگ صاحب کی بجائے شکیل سے گوایا تھا۔ کیوں وہ اندر سے خالد صاحب؟ خالد بیگ صاحب میری ڈسکوری ہیں اور اس وقت تک مجھے ملے نہیں تھے، اس وقت تک میں نے انہیں ڈسکور نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ ریکوڈک کے کسی پتھر وتھر کے نیچے، کسی ٹیلے کے نیچے پائے جاتے تھے، تو شکر الحمدللہ جب سے یہ آئے ہیں اسی کوشش میں ہم ہیں کہ جو 3-4 گانے رفیع کے، ان کے آنے سے پہلے ہم نے کسی اور سے گوا رکھے تھے، وہ ہم بار دیگر ان سے گوائیں گے۔ ساتھ دے رہی ہیں مغیرہ، محمد رفیع، لتا میں نے پہلے ذکر کر دیا، پارس منی فلم ہے، اور لکشمی کانت پیارے لال کی امارٹل کمپوزیشن۔ جی جناب، واہ 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 واہ، ایکسیلنٹ بیگ صاحب، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا، یہ انتہائی موزوں فیصلہ تھا۔ جی جناب، ایک سوال۔ کیوں ہے کون یاد آیا ہے؟ اس گانے سے میری بڑی یادیں وابستہ ہے۔ کی ہویا کہ یہ میرے نانا جی کا اس گانے کے دوران پرس نکل گیا۔ مائی گاڈ، میں سیریس سمجھ گیا تھا کہ نانا کا انتقال ہو گیا۔ میرے نانے کا پرس نکلے ساڈے تراؤ کٹ دیتے یار گانا اچھا ہے پر دھرنے چ سنانے والا نہیں ہے۔ سانو وہ چاہیے بنے گانے آپ کس کو۔ یار میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں، یہ تم نے کیا حرکت؟ میں اس کے بعد نصیر بھائی لڑ گیا۔ یعنی تمہاری کسی بات کو ہم سیریس نہ لیا کریں؟ نہیں سر، میں سیریس بات ہے، پرس نکلنا بڑی سیریس بات ہے۔ ہاں جی، جب پیسہ کوئی نہیں، بندہ پیدل گھر جانا کڈا برا لگتا ہے۔ جی جیسے جس طرح تو رویا نے نانے کا پرس نہیں، مجھے لگتا نانی نکل گئی۔ یہ اب تردید نہیں کر رہے تم، یہ جواب نہیں دیا آگے اصل گالیاں ہے بچوں کی۔ نانی لب گئی ہے۔ اچھا جی چھوڑے اس سلسلے کو، چھوڑے فضول طرف۔ یار کس طرف لے گئے ہو بات؟ سر نانی لب گئی ہے۔ پرس تک ہی رہنی چاہیے تھی۔ نہیں سر لب گئی ہے ہوں۔ بس وہ بچاری کا بڑا پیڑا حال ہوا، انہیں نے وال اڑ گئے نے مچھا رکھ۔ جی شیخ صاحب کل جلسے میں کتنے بندے لا رہے ہیں؟
دیکھیں جی بندے لانے شیخ صاحب رکشا چلاتے ہیں نہیں جی ان کے ذمہ ہے. یار آفتاب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو کیا پرابلم ہے, مجھے بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ نہیں انہوں نے کہا نا شیخ صاحب بندے لا رہے ہیں ویگن والا شیخ. یار بات کرنے دیں. جی شیخ صاحب. دیکھیں بندے لانا میری ڈیوٹی نہیں ہے, میں نے صرف کرسیاں لانی ہیں. جو کراچی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. یہ کال لینے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پروڈیوسر صاحب جان بوجھ کے ایک کال کو ویٹنگ میں رکھتے ہیں. آپ تحقیق کرائیں, آپ کے پروڈیوسر نے چرس پی لیا. اچھا سر جلدی سے بات مکمل کر لیں, کتنے بندے لا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بندے میرے ساتھ تقریباً 3 سے 4 بندے میری گاڑی میں موجود ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ تقریباً سمجھیں آگے پیچھے گاڑی 1 لاکھ بندہ تو لائیں گے آپ کتوں. اچھا جی کراچی سے کالر ہیں, ہم انہیں پہلے اطہر آغا صاحب فرام کراچی. جی اطہر صاحب. جی آفتاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر جی آپ کا پروگرام بہت ہی انٹرٹیننگ ہے, بہت نالجیبل ہے. اس میں میر صاحب اور مجھے خالد بیگ صاحب کا تو بہت ہی مجھے اس کے اندر تھینک یو اطہر صاحب, تھینک یو, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ہم آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتے ہیں. وقت چونکہ بہت قلیل ہے, کائنڈلی چیلنج کیجئے نصیر بھائی کو. چلیں جی. کل میری طرح مجھ کو سلام آپ کریں گے, خاموش رہوں گا میں, سلام آپ کریں گے. ایسا غیر شاعرانہ, غیر فلمی, ویسے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور بہت میرا خیال ہے میوزک باکس میں بھی. کیوں جی؟ نہیں سارے نے نہیں سنا غائبانہ یا گانا ہے. اس گانے کی خاص بات یہ اطہر آغا صاحب نے خود بھی نہیں سنا ہوا. ایبسٹریکٹ سا, بڑا ایبسٹریکٹ سا گانا. جی اطہر آغا آپ ذرا ڈیٹیل بتا دیجئے اس کی. سر جی یہ بہت ہی اعلیٰ ترین رفیع صاحب کی غزل ہے, 1973 میں فلم تھی میرے غریب نواز. اس کے میوزک ڈائریکٹر ہیں کمال راجستانی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ایک صاحب بیٹھے خاموش بیٹھے ہوئے جبکہ انہیں پتا ہے کہ رفیع کی غزل ہے. بیگ صاحب آپ کو پتا. جی اطہر آغا تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اتنا پیارا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. نصیر بھائی کا مائک بھی بالکل جا پڑا ہے. کیا ہوش پکڑو, کیا ہو جاتا گھروں میں باتیں ہو جاتی ہیں. اچھا مائک ٹھیک کر لو, بھی مائک ٹھیک کر. مائک ٹھیک ہو جائے, مائک ٹھیک کر کے نا. جی ایک چیلنجر ہمارے ساتھ آج گاؤں نے جڑے پوچھتے ہیں بیا منہ چھوٹا تھی ویندے ہوندا. مجھے سمجھ نہیں آئی. بیا منہ چھوٹا تھی بندہ, ایسے گانے جب پوچھتے ہیں اس کا منہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. گال کھول کے کریا کر سری لنکا دے رچ. اچھا یہ تو سمجھ آئی ہوگی آپ کو. اچھا جی ایک ہماری وزٹر ہیں, وہ چیلنج کرنا چاہ رہی ہیں, اجازت ہے؟ چلے کر لیں کوئی. جی کہاں ہو تم, چلے آؤ, چلے آؤ, واہ واہ واہ, محبت کا تقاضا ہے, غمِ دنیا واہ واہ واہ, سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. ایکسلنٹ جی ایکسلنٹ. یہ چیلنج نہیں ہے, یہ فیوچر ریزرویشن ہے. نیکسٹ گانا ہم آپ سے یہ کروائیں گے انشاءاللہ. یہ غیر فلمی گانا تو غیر فلمی نہیں بتاتے. نہیں, میں فلمی آپ یہ بتا دیں یہ غیر فلمی کس نے گا رکھا؟ نیرا نور نے گایا. بس کافی ہے, ایک کافی. اور کمپوزیشن اگر آپ بتا دیتے تو جی نہیں گایا سر, نیرا نور نے نہیں. شہناز بیگم. آج تو نے بات نہیں ہوئی. نہیں ہو سارا کچھ کر دیا. نیرا نور نے بھی گایا ہے. یہ جو غیر فلمی, میں معافی چاہتا ہوں, یہ میں بار بار مس پروناؤنس کر رہا ہوں. نصیر بھائی یہ غیر فلمی آپ نے نہیں کہنا, غیر فلمی کہنا. یہ جو غیر فلمی گانے ہوتے ہیں ان کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے
کہ کسی کی میراث نہیں بنتے, ہر کوئی گاتا رہتا ہے. جھوٹ بول بول کے بڑا چیچی چیز مجھے ٹھب ہو گیا یار. آپ بالکل ان کو جھوٹا نہ سمجھے, ہیں وہ ہلکے سے. یہ شہناز بیگم نے بھی گایا, نیرہ نور نے بھی گایا, اور بھی کسی نے گایا ہوگا, لیکن یہ غیر فلمی ہے. بہت اچھا گانا ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. آپ فلمی گانا کیوں نہیں نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو فلمی گانے کے ساتھ چیلنج کیجیے گا. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. خبرناک میں ایک بار پھر خوش آمدید جی. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب موجود ہیں, اور ڈمی میوزیم سے آئے شیخ رشید بھی. سینیٹر صاحب, میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ جو گورنر پنجاب کو خام خواہ گھسیٹا جا رہا ہے, رگیدا جا رہا ہے, ایک ایسی کانسپریسی جس کے ساتھ ان کا تعلق نظر آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا, آپ کی کیا؟ اصل میں ان کا کوئی کسی کانسپریسی میں وہ انوالو نہیں ہے, لیکن یہ جو لوگ برطانیہ کی جمہوریت میں رہیں ایک طویل عرصے تک, ان کا اسٹائل تھوڑا سا ہمارے ملک کے سیاستدانوں سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک, وہ مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ بہت زیادہ نہیں ہوتے, اور یہاں تو ہم سنتے ہیں نا اکثر کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ فرینڈلی ہی اپوزیشن ہوتی ہے, اس لیے وہ ہر ایک سے ان کے تعلقات یہ وہ, تو وہی انہوں نے اس کا مظاہرہ ایک رول پلے کیا ہے. اور اس میں دیکھیں نا, اب اگر ایک وہ طاہر القادری کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں قادری صاحب, یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے نا. تو اس میں اگر وہ کوئی ایسی زو معنی بات کر جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار تو گورنر صاحب نہیں. آپ کا خیال ہے کہ ان کا کوئی میں نہیں سمجھتا. میاں صاحب کے ساتھ سنسیئر ہیں, میاں صاحب کے ساتھ وہ اتنے سنسیئر ہیں, اور انہوں نے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو الیکشن ہم نے یعنی کہ جیتا, اس میں انہوں نے 10-11 مہینے اتنی محنت کی. لیکن وہ شاکی بھی تو ہیں بہت زیادہ. دیکھیں, شاکی میں بھی ہو سکتا ہوں, اس لیے کہ شاکی کون نہیں ہے. اس ملک میں وسائل کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, تو شاکی تو ہوں گے. دیکھیں, وہ سنسیئر ہے میاں صاحب کے ساتھ. میں نے خود دیکھا ہے گورنر صاحب کے بازو پہ S+N=love لکھا ہوا تھا. تو اس لیے بلا وجہ ہمیں ایسی بات نہیں. سرور صاحب بڑے نائس آدمی نہیں, وہ جڑا مرضی لے جاتا. چور صاحب میرا منڈا کھڑا ہو رہا ہے. چور صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کی شائستگی, نفاست, اور جیسا مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا کہ ان کے اندر جو رواداری ہے سیاسی, اس کا ناجائز فائدہ ہر ایک اٹھاتا ہے, اور کوئی بعید نہیں کوئی انہیں لے جائے, چور صاحب میرا منڈا کھلا دو, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. چوری صاحب کل منڈی پہ رہے, کہتے بکرے لینے آتے ہیں. اچھا, بکروں سے بڑی یاد آیا آفتاب بھائی, پلیز آپ کا, کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے, بچوں کو, لوگوں کو گائیڈ کریں, کوئی انسانیت کا مظاہرہ کریں. میں ادھر منڈی میں بیٹھا ہوا تھا, دیکھیں مجھے بکرا سمجھ کے اوپر عید مبارک لکھ کے چلا گیا کوئی. یہ کوئی طریقہ مجھے بتائیں. وہ تو سیدھے لگا دیا, یہ پکانے بننے سے. آپ کے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ وہ ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے آپ کے اوپر تو ابھی غبارے بھی باندھنے تھے. دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں اس نے پکانے کہا ہے جی, اور بکرے کی بات ہو رہی ہے, بیڑے کی نہیں, تم چپ رہو. اچھا جی, اتنی سنجیدہ میں بات کر رہا ہوں, بار بار مجھے انٹرپٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, اچھا میں نے کالر ہے آج- لاہور سے. لندن سے, لاہور سے بھی ہے, لندن سے. اچھا جی, لندن کی کال ملا دیجیے. معزز آدمی کا فون سنو, انہوں نے چھوڑو. اچھا جی, لندن سے کالر ہے ہمارے ساتھ, کشور صاحبہ. یہ پہلے بھی ایک دفعہ پہلے بھی مجھے ڈسٹرب کر چکی ہیں. ڈسٹرب نہیں, انہوں نے چیلنج کیا تھا اور غالباً جیتی تھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم استاد بھائی. جی کیا حال ہے آپ کا؟ جی جی چیلنج کیجیے, چیلنج کر رہی. کیجیے. وہ پہلے ہی بیچارے زیر عتاب ہے. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا میں کر رہی ہوں, ان سے کہیں تیار ہو جائیں. جی ڈرپ لگانی ہے. جی یہ زندگی اسی کی ہے, یہ تو آپ نے ایسے ہی جو کسی کو مہربانی کر دی ان پہ. پیار ہی میں کھو گیا, یہ زندگی اسی کی ہے. بہت شکریہ جی, جی تھینک یو جی. آواز لتا منگیشکر, فلم کا نام ہے انارکلی, جی. موسیقار تھے ہیمنت کمار. صحیح بات ہے, اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں آتا. نہیں, شکر ہے ان کے سگنلز واقعی آنے لگے. نہیں تو کشور باجی نے پچھلی دفعہ ان کو ہرا کے نا 3-4 کلو بوتلیں خون کی لگوائی. دیکھیں جی آفتاب بھائی, اس وقت اتنی کریٹیکل سچویشن میں آپ آپ کی کا پھر خواہش ہے کہ کوئی کالر آ جائے. چھوڑے, ان کی کیا آ گیا. آف کورس آئی ایم کمنگ بیک. آئی ایم دا کمنگ بیک. Yes, of course, the pavilion and the very, very happy Bakra Day. And کو بکرا خریدا آپ نے
یہ کی پھر چکنا کتنے تھا آپ کے تو چاکی بڑے اترے ہوئے نا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کدو بکرا کیتا سی انہوں نے بیڑے سے آپ بن جانے انہوں نے چوکی لینا تو کس طرح یار کیسا بدنام کر رکھا ہے. حالانکہ کتنے شریف آدمی ہیں تو اور کیا میں نہیں ہوں. آج تک نہیں پکڑے گئے آپ. اچھا چھوڑے نا ان باتوں میں اور سنائے کیا حال ہے. یور ڈریسنگ از دا گڈ اینڈ یور فیوچر از دا ویری بکراز اینڈ بس کتنے بکرے آپ کرتے ہیں ہر دفعہ چوری چپ کیوں ہے اس طرح. اچھا جی یہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کل کا دن ابھی موجود ہے اس ہفتے ہمارے پاس. خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.